چھوٹے سے قصبے میں جو صحرائی پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا اور کھجور کے درختوں کے درمیان بسا تھا، ایک معمولی سی مسجد تھی۔ یہ مسجد نہ صرف لوگوں کی نمازوں کی جگہ تھی بلکہ ان کا بھروسہ بھی تھی۔ ہر ہفتے قصبے کے لوگ دل کھول کر ایک پڑوسی گاؤں کے یتیم خانے کے لیے چندہ دیتے تھے۔ مسجد کے چندہ بکس کی چابی صرف ایک شخص کے پاس تھی، حافظ کریم، ایک معزز بزرگ قرآن کے استاد جو اپنی عاجزی اور خاموشی کے لیے جانے جاتے تھے۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ جمعہ کی صبح تھی۔ نماز کے جھاڑو ابھی بچھائے بھی نہیں گئے تھے کہ امام اندر آئے اور راگ گئے۔ امام بشیر، فکرمند۔ چندہ بکس خالی ہے، پوری طرح صاف کر دیا گیا ہے۔ سرگوشیاں پھیل گئیں، خوف و ہراس ہوا۔ ظہر تک انگلیاں اٹھنے لگیں۔ شبہ حافظ کریم کی طرف جانے لگا۔ تاجر منصور، زور سے۔ چابی اسی کے پاس تھی، کوئی اور اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ، اپنے بھائی سے آہستہ۔ وہ حافظ صاحب پر الزام لگا رہے ہیں، مگر وہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، اپنے لیے کبھی زیادہ کھانا بھی نہیں رکھتے۔ زاد، فاطمہ کا بھائی، کھڑا ہوا۔ زاد، کچھ تو غلط ہے، میں یہ نہیں مانتا۔ میں حافظ صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں، میں سچ جانوں گا، چاہے تنہا ہی کیوں نہ ہوں۔ رات کو عشاء کے بعد زاد مسجد کے دروازے کے قریب سایوں میں چھپا رہا۔ گلیاں سنسان تھیں، چاندنی پتھروں پر چاند کی نرم روشنی دے رہی تھی۔ اچانک حرکت۔ ایک شخص آہستہ آہستہ مسجد کے پیچھے کی طرف بڑھا، سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، ہاتھ میں کچھ تھا۔ زاد نے جھکا۔ وہ شخص پیچھے کھڑکی کھول کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گٹھڑی لے کر باہر نکلا۔ زاد فاصلے سے پیچھا کرتا رہا جب تک وہ شخص منصور کے گھر میں داخل نہ ہو گیا۔ اگلے دن زاد واپس حافظ کریم کے پاس گیا جو اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر اکیلے قرآن پڑھ رہے تھے۔ زاد، حافظ صاحب، آپ نے اپنی دفاع کیوں نہیں کی؟ بزرگ نے قرآن نرم ہاتھوں سے بند کیا اور پرسکون آنکھوں سے دیکھا۔ حافظ کریم، زاد، کبھی سچائی کو زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صبر سے انتظار کرتی ہے، اور میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا وہ چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دے گا۔ زاد، مگر لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ حافظ کریم، اگر میرا نام کھونا اس کمیونٹی کے لیے سکون لے آئے تو میں راضی ہوں، یہی میری قربانی ہے۔ زاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سر جھکا کر بولا، زاد، تو مجھے اب کی آواز بننے دیں۔ اسی دن زاد منصور کی دکان پر واپس گیا، بہانہ کر کے دیکھنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد کے مہر والے چندہ کے لفافے سے کچھ قالین کے نیچے چمک رہا تھا۔ زاد، اشارہ کرتے ہوئے، کیا یہ مسجد کا نہیں؟ منصور، حیران، او یہ غلطی ہوگی۔ زاد کچھ نہ بولا، باہر نکل کر انسپکٹر ہارون کو لے آیا جو انتظار کر رہا تھا۔ انسپکٹر ہارون، سخت لہجے میں، چندہ بکس پر ہمارے پاس انگلیوں کے نشانات ہیں اور وہ حافظ کریم سے نہیں ملتے۔ منصور فوراً ٹوٹ گیا۔ منصور، میں سمجھا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہمیشہ اکیلا رہتا تھا، میرا مقصد پورا چوری کرنا نہیں تھا۔ اگلے جمعہ مسجد بھر گئی، سب نے سنا کہ کیا ہوا۔ حافظ کریم آہستہ آہستہ اپنی لاٹھی کے ساتھ اندر آئے، سب خاموش کھڑے ہو گئے۔ امام بشیر، ہم نے ایک ایسے انسان کے ساتھ غلط کیا جو ایمان کا محافظ تھا، نہ صرف اس نے آپ کے چندے کی حفاظت کی بلکہ آپ کا الزام بھی برداشت کیا، یہ کمزوری نہیں قربانی ہے۔ فاطمہ، سرگوشی، اس نے اپنا وقار قربان کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ زاد، جماعت سے، یہی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ حافظ کریم نے پیسہ سے زیادہ دیا، اس نے وہ دیا جسے اکثر ہم کبھی دینے کی ہمت نہیں رکھتے، اپنی شہرت، سکون اور عزت، سب اللہ کی رضا کے لیے۔ حافظ کریم، نرمی سے،
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی دی، صرف بیٹے نہیں بلکہ دل بھی۔ ہمارا دین وہی ہے جو ہم سے وہ چیزیں مانگتا ہے جو ہمیں عزیز ہوں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمیں بہتر دے گا۔ سب سر جھکا کر شرمندہ اور احترام میں جھکے۔ راوی: پیسہ واپس آ گیا، چور کو معاف کر دیا گیا، اور حافظ کریم وہ اپنی پرسکون جگہ مسجد میں واپس چلے گئے، نہ زیادہ بلند نہ زیادہ فخر کے ساتھ، کیونکہ ان کی قربانی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے تھی۔ اخلاقی سبق: اصل قربانی دولت کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دل سے جڑی ہو، اپنی راحت، اپنی عزت، اپنی شہرت۔ اگر یہ سب اللہ کی رضا کے لیے دی جائیں تو یہ عبادت کا اعلیٰ مقام بنتی ہے۔